کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن 3 شخصوں پر جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی۔ وہ 3 شخص کون کون ہوں گے؟ آئیے ذرا دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا جو ایک طاقت اور انسان، دنیا میں طاقت اور انسان تھا، طاقت اور انسان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور سوال کرے گا بتاؤ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا اللہ میں نے یہ طاقت اسلام کے لیے لڑتے لڑتے، اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دے گا اسے جہنم میں ڈال دو، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص کو لایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک حافظ ہوگا، قاری ہوگا، اس سے سوال کرے گا بتاؤ میں نے تمہیں علم دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا اللہ تعالیٰ میں نے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کی۔ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگو علم سیکھو اور سکھاتے رہو، علم حاصل کرو، دوسرے کو علم دیتے رہو۔ میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں تم نے عمل تو کیا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، ریاکاری ہے، اس کے بارے میں بھی حکم دے گا اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دو۔ اور آخری شخص کو لایا جائے گا۔ لوگوں ذرا غور کرو آخری شخص کون ہوں گے؟ ایک سخی انسان ہوگا، مالدار انسان، پیسہ والا۔ اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا بتاؤ میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا اللہ یہ پیسہ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا، یہ پیسوں سے میں نے مسجدیں بنوائی، ان پیسوں سے میں نے مدرسہ بنوایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی حکم دے گا اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دو، اور اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اسے بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ریاکاری کے وجہ سے تینوں شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو بھیانک جگہ ہوگا۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام کو فرمایا میرے صحابہ تم غم کے کنویں سے بچو۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں غم کا کنواں کیا ہے؟ آپ سے سوال کرتے اللہ کے رسول یہ غم کا کنواں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا غم کا کنواں یہ ہے جو جہنم خود دن میں 400 مرتبہ پناہ طلب کرتی ہے۔ صحابہ اکرام سوال کرتے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے جس کو ڈالا جائے گا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ نبی نے فرمایا وہ ریاکار لوگ ہوں گے، وہ دکھاوے کے لیے عمل کرتا تھا، ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ہم جو عبادت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو، مالک کی عبادت مالک کی رضا کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، ہم دکھاوے کے لیے عبادت نہ کریں۔ جہنم سے بچنے کا تیسرا سبب دعائیں کرنا۔ لوگوں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ آج لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم مسجدوں میں جائیں گے تب نہ دعا کریں گے، ہم مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں، دعا کیسے کریں؟ لوگوں دعائیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جہنم کی آگ چمٹنے والی ہے، دعائیں کیا کرے اللہ یہ جہنم کی آگ چمٹنے والی ہے، اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا، یا اللہ تو جہنم کی آگ سے تو ہمیں بچا لے۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اللہ تیرا یہ بندہ بار بار دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو اسے جنت کے اندر داخل کر دے، یا اللہ تیرا بندہ جنت مانگ رہا ہے تو جنت عطا کر۔ آئیے دیکھیے حدیث دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من سال اللہ الجنت 3 مرات، اگر کوئی 3 مرتبہ جنت سوال کرے یا اللہ تو ہمیں جنت عطا کر، یا اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو جنت یہ کہتی ہے یا اللہ تیرا یہ بندہ بار بار دعا کر رہا ہے جنت عطا کر، یا اللہ تیرے بندے کو جنت عطا کر، یا اللہ تو جنت میں داخل کر دے۔ آگے فرمایا وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ، اگر کوئی 3 مرتبہ یہ دعا کرے یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، تو جہنم یہ کہتی ہے یا اللہ تیرا یہ بندہ بار بار جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے، یا اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے۔ تو جنت و جہنم بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو بچا لے، لیکن آج ہم اور آپ دعا نہیں کرتے، دعاؤں سے غافل ہیں۔ آپ کو بتا دوں صحابہ اکرام جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو پڑھا کرتے تھے وہ دعا بھی پڑھا کیا کرتے تھے۔
اور اللہ کے رسول جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو سکھلایا کرتے تھے آپ نے دعا بھی سکھلائی۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول نے لوگوں کو بتایا، لوگوں جس طریقے سے تم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہو دعا بھی پڑھا کرو۔ وہ کون سی دعا ہے جو لوگ نمازی ہیں وہ نمازوں میں پڑھتا ہے؟ آئیے دعاؤں پر غور کیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے، واعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یا اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنوں سے، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، یا اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت سے۔ دعائیں کیا کرو، آج لوگ دعا کرنا نہیں چاہتا، لوگ دنیا میں دنیا کی محبتوں کے پیچھے پڑا ہے، دعا کرنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ حالات یہ ہے کہ بیوی بال بچوں کے پاس رہنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم دعا کرو تو دعا کے ساتھ دنیا بھی مانگا کرو اور آخرت بھی مانگا کرو۔ حضرت انس بیان کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ تو ہمیں دنیا بھی عطا، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت سے تو بچا لینا، اور سب سے بڑی دعا تو یہ ہے یا اللہ، اور سب سے بڑی بات تو یہ اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا، یا اللہ تو ہمیں عذاب جہنم کے اندر داخل نہ کرنا۔ لوگوں دعائیں کیا کرو، یہ جہنم سے بچنے کا تیسرا سبب ہے دعا کرنا، زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ جہنم سے بچنے کا چوتھا سبب تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ اور یہ ڈر ایک ایسی چیز ہے اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، چاہے بوڑھے ہو، چاہے جوان ہو، چاہے کوئی عورت ہو، لڑکیاں ہو، کوئی بھی ہو جائے، اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو برائی کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک نوجوان بند کمرے کے اندر ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ کا ڈر ہے تو وہ برائی نہیں کر سکتا، وہ کسی لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس کے اندر رب کا ڈر ہے، اس لیے بات نہیں کر سکتا۔ اور یہی ڈر انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ قرآن اٹھائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَرِدُهَا، ہاں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا گزارا جہنم پر نہ ہو، یہ تو طے شدہ بات ہے، ہر انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن جو متقی لوگ ہوں گے، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، جو دیندار لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ لیکن جو گنہگار ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو تقوی پیدا کرے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، یہ ڈر انسان کو کامیاب کر دیتا ہے، اس لیے لوگ اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا اے نبی آپ بتائیے وہ کون سی چیزیں جو جنت میں لے جانے والی ہے، وہ کون سی چیزیں جو انسان کو جنت میں پہنچانے والی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں جو جنت میں لے جانے والی ہے، وہ دو چیزیں کون کون سی ہے؟ پہلی چیز اللہ کا ڈر، اگر انسان اللہ کا ڈر پیدا کر لے تو وہ کامیاب ہے۔ اور دوسری چیز اخلاق، یعنی اپنا اخلاق کو اچھا کیا کرو، اگر اخلاق ٹھیک ٹھاک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں نبی وہ کون سی چیزیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے، وہ دو چیزیں کون کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا منہ یعنی زبان، اور دوسری چیز شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرو۔ اور نبی نے کسی موقع پر کہا تھا اے لوگو تم دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کا گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز اللہ کا ڈر، اور دوسری چیز یعنی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز شرمگاہ۔ اگر ان دونوں چیزوں کی گارنٹی تم دے رہے ہو تو میں تمہیں جنت کا گارنٹی دے رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ انسان منہ سے گالی بھی دیتا ہے، انسان زبان منہ سے جھوٹ بھی بولتا ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا۔ اور جہاں تک کہ شرمگاہ کا معاملہ ہے،
تو شرمگاہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اے لوگوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ آگے فرمایا ہاں بیوی اور لونڈیوں کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا تو وہ گناہگار ہوگا، وہ پاپی ہوگا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا، وہ انسان جہنمی ہوگا جس کے علاوہ دوسرا راستہ تلاش کر رہا ہے، اس کے علاوہ دوسرا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ انسان گناہگار ہے، وہ انسان پاپی ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے جہنم کو شہوت سے ڈھانپا گیا اور جنت کو ان چیزوں سے ڈھانپا گیا جو یعنی طبعی طور سے انسان پسند نہیں کرتا۔ انسان نماز پڑھنا نہیں چاہتا، انسان قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چاہتا، دینی محفلوں میں بیٹھنا نہیں چاہتا، مجلسوں میں جلسوں میں آنا نہیں چاہتا۔ وہ آتے ہیں بازاروں شیئر کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، گھومتے ہیں اور ٹہلتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کے طرف دوڑے جو عبادتیں ہیں، اللہ کی عبادتیں کرے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، انسان اللہ کا خوف پیدا کرے، انسان رب کا ڈر پیدا کرے۔ جہنم سے بچنے کا پانچواں سبب، جہنم سے بچنے کا جو پانچواں سبب ہے روزے رکھنا۔ جب ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے رمضان کا مہینہ آیا چلو بھائی وہ ایسے ہی گزار دیتے، جس طریقے سے عام دنوں میں ابھی گزر رہا ہے اس طریقے سے گزار دیتے ہیں۔ لیکن جہنم سے بچنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو جہنم یعنی جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دوں اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، ہاں روزے اس نے روزہ رکھا تو روزے کے بدولت یعنی یہ روزہ قیامت کے دن ڈھال بنے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ڈھال بنے گا۔ صحابہ کرام سوال کرتے نبی آپ بتائیے وہ کس طریقے سے ڈھال بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طریقے سے تم جنگ میں جاتے ہو اور کافروں کے وار سے، دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے تم ڈھال لیتے ہو، اسی طریقے سے یہ رمضان یعنی یہ روزہ بھی ڈھال بنے گا۔ اور آپ کو بتا دوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مالک کو راضی کرنے کے لیے آپ نے صرف ایک روزہ رکھا، صرف 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا۔ میں فضیلت بتا رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ آئے صرف ایک ہی روزہ رکھ کے چھوڑ دیں۔ میں فضیلت بیان کر رہا ہوں، ایک روزہ رکھے، ایک روزہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتی ہے، اور وہ خندق اتنی لمبائی ہوتی ہے، اتنی لمبائی ہوتی ہے جتنے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس لیے جب رمضان کا مہینہ قریب آئے، جب رمضان کا مہینہ پاس آئے، اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھے۔ لوگوں رمضان کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ رمضان کے مہینے میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو حکم دے کہ وہ بھی روزہ رکھے۔ جو لوگ شراب کا عادی ہے، جو لوگ روزے سے دور ہیں، وہ لوگ بھی روزہ رکھا کریں۔ جہنم سے بچنے کا چھٹا سبب یعنی 40 دن تک مسلسل نماز ادا کرنا، یعنی وہ نماز جس میں تکبیر بھی فوت نہ ہو۔ اگر کوئی انسان مسلسل 40 دنوں تک نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے، وہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یعنی مسلسل 40 دنوں تک نماز ادا کرنا ہے، اور اس عشرے میں کل 200 نمازیں ہوتی ہیں، اور یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں نمازیں پڑھا کرو۔ جب ہم نمازیں پڑھو یقیناً ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز ہے تب نماز نہیں ہے۔ جہنم سے بچنے کا 7واں سبب فجر اور عصر کی نمازوں کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ ویسے تو ہر نماز فرض ہے، انسان کو نماز ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو چاہے عشاء کی نماز ہو، لیکن یہ جو 2 نمازیں ہیں ان دونوں نمازوں کی فضیلت کچھ الگ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کرے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز، اگر کوئی انسان ان دونوں نمازوں کو پڑھتا ہے تو ان نمازوں کے بدولت اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام
حرام کر دے گا۔ جہنم اس انسان پر حرام ہے جو ان دونوں نمازوں کو پڑھتا ہے۔ اس لیے لوگوں نمازیں پڑھا کرو، نماز ادا کیا کرو۔ اور عصر کی نمازوں، فجر کی نمازوں کی فضیلت بتاؤ مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معذرت کے ساتھ یہ چونکہ ہمارا جلسہ آج کل جلسہ کی شکلیں کچھ بدل گئی ہے، اس وجہ سے علماء کرام کو روک کر کے کچھ اعلانات کرنا پڑ جاتا ہے، اس کے لیے میں علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں۔ یہ جو گاڑیاں چاہے بائک کی شکل میں ہو یا فور ویلر کی شکل میں ہو یا پھر سائیکل کی شکل میں ہو، جو بھی سواری لے کر کے آتے ہیں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس انسان کو آدھی رات کی قیام کے برابر فضیلت عطا کی جاتی ہے، ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر سو جائے اور سونے کے بعد اٹھتا ہے اور رات میں اٹھنے کے بعد وضو بنا رہا ہے، وضو بنانے کے بعد وہ پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو نبی کا فرمان ہے اس انسان کو پوری رات کے ثواب، پوری رات کے قیام کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ فجر کی نماز کی فضیلت ہے۔ اور جہاں تک کہ عصر کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا اے لوگوں نمازیں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم عصر کی نماز ادا کرو، سب سے پہلے اللہ نے کہا تم نمازیں ادا کرو، پانچوں ٹائم کی نمازیں پڑھا کرو۔ اس کے بعد فرمایا خاص کر کے جو درمیان والی نماز ہے ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ نمازیں ادا کیا کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج لوگ مسجدوں سے دور ہیں، مسجدیں بنا لیں لیکن فرق نہیں پڑتا، اس لیے انسانوں نمازیں پڑھا کرو۔ اور دیکھیے نمازوں سے کس طریقے سے جوان بھاگ رہا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے مسجدوں میں پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگوں نمازیں قائم کیا کرو، اے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف۔ تو پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، کہاں وہ موبائلوں کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ لڑکیوں کے چکروں میں دوڑ رہا ہے، وہ مسجدوں میں آنا نہیں چاہتا۔ لوگوں نمازیں پڑھا کرو، لوگوں نمازیں قائم کیا کرو، اور خاص کر کے ان دونوں نمازوں کو ہمیشہ ہمیشہ ادا کریں۔ نمبر 8، جہنم سے بچنے کا 8واں سبب یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، یعنی کل 8 رکعت نمازوں کو ہمیشہ ادا کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان ان 8 رکعت نمازوں کو ہمیشہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ آئیے حدیث دیکھیے، حدیث کے راوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت یعنی کل 8 رکعت نمازوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ ہر دن پڑھنا پڑے گا، ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جہنم سے بچنے کا 9واں سبب، جہنم سے بچنے کا جو 9واں طریقہ ہے، 9واں سبب ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا۔ ایک ہے اللہ سے ڈرنا اور ایک ہے رونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اللہ کے ڈر کے وجہ سے روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے تو اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ انسان جہنم سے آزاد ہے، وہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جو انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، اور وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائے گی جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا کرتی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں رونے کی فضیلت، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن انسان اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، یعنی وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور ان میں سے ایک انسان یہ بھی ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں رویا کرو، یہ رونے کی فضیلت ہے۔ آج تو لوگ روتے نہیں ہیں، دل سخت ہو چکا ہے، وہ جانا نہیں چاہتا مسجدوں کے قریب، تہجد تو دور کی بات ہے، وہ عام نمازوں کی طرف بھاگتا نہیں ہے۔
जहन्नम से बचने का 9वां सबब, 10वां सबब, जहन्नम से बचने का जो 10वां तरीका है, अपने कदमों को नेकियों के तरफ बढ़ाया करो। अपने कदमों को नेकियों के तरफ बढ़ाने की कोशिश किया करो। अपने कदमों को अल्लाह की राह यानी अल्लाह की इबादतों की तरफ बढ़ाया करें। मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो तमाम चीज़ें हैसियत के मुताबिक है वो आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि अल्लाह की इबादत करें। और एक चीज़ इसमें एक चीज़ ये भी है, यानी अल्लाह के जुमा के लिए भी जाना, जुमा के लिए जाना। आप सुने होंगे जुमा की फजीलत क्या है, जुमा की नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई इंसान जुमा के दिन गुस्ल करे, फिर अपने अहलो अयाल को हुक्म दे, अपने घर के लोगों को हुक्म दे कि आप गुस्ल करें, आप लोग भी गुस्ल कर लें, फिर वो लोगों को, भाई को, सारे लोगों को साथ में लेकर वो मस्जिद में हाजिर होता है और फिर वो अव्वल वक्त में हाजिर हो रहा है या शुरू से लेकर आखिर तक वो खुतबा सुन रहा है, तकरीरें उसने सुनी, तो अल्लाह के रसूल का फरमान है उसके एक कदम पर अल्लाह ताला 1 साल के रोजे के बराबर सवाब अता करेगा। इसलिए लोगों जुमा की नमाज अदा करने की कोशिश करें। और आप ये ना समझे कि हम जुमा की नमाज अदा कर लिए, छुट्टी हो गई, बस ऐसा ना समझे, ऐसा ना सोचे। जहन्नम से बचने का 11वां सबब, बेटी की परवरिश और तरबियत करना। बेटी की परवरिश और तरबियत करना ये बहुत भयानक चीज़ है। बता दूं, आज हमारे समाज में बेटियों को कत्ल किया जा रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है। क्यों? इसलिए खिला पिलाने के डर की वजह से आज बेटियों को कत्ल किया जा रहा है, खिलाने के डर से, पिलाने के डर से। अल्लाह ताला ने क्या कहा, अरे बेटी देने वाला मैं हूँ, खिलाने वाला मैं हूँ, तुम कौन होते हो बेटे को कत्ल करने वाला। आज वो ज़माना हमारे पास है। अल्लाह के रसूल आने से पहले उस ज़माना जाहिलियत में लोग बेटियों को कत्ल कर दिया करते थे, बेटी को लोग मार दिया करते थे। वो पैदा होने के बाद नहीं, जब वो लड़की पैदा हुई होने के बाद वो जब चलने लगती तो फिर उसे नहला कर धुला कर ननिहाल के बहाने में ले जाया जाता और ले जाने के बाद उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। वो ज़माना तो नहीं है आज, वो तो ज़माना था पैदा होने के बाद मारते थे। आज ज़माना है पैदा होने से पहले मारा जा रहा है। जब डॉक्टर बताते हैं अल्ट्रासाउंड यानी मशीनों के जरिया की बेटी है, तो फिर वो पेट ही के अंदर मार देते हैं। लोगों, बेटी को कत्ल ना करो, खिला पिलाने के डर से बेटी को कत्ल ना करो। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अरे जमीन व आसमान का खालिक अल्लाह है। जमीन व आसमान को पैदा अल्लाह ने किया है, जमीन व आसमान को पैदा करने वाला खालिक है। और उसके बाद फरमाया, अरे बेटी देना मेरा काम है, बेटा देना मेरा काम है। मैं जिसे चाहूँ बेटा अता करूँ, मैं जिसे चाहूँ बेटियाँ अता करूँ, मैं जिसे चाहूँ बेटा बेटी दोनों अता करूँ, मैं जिसे चाहूँ इन तमाम बेटियों से, बेटाओं से महरूम कर दूँ, बांझा कर दूँ। ये अल्लाह के हाथों में है। हम कौन होते हैं बेटी को कत्ल करने वाले? आइए बेटी की परवरिश और तरबियत करने की फजीलत देखिए। 2 चीज़ें, आइए फजीलत देखिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई इंसान बेटी की परवरिश करे, बेटी की तरबियत करे, तो क़यामत के दिन ये बेटियां माँ बाप को जहन्नम से बचाएगी, ये बेटियां जहन्नम में पर्दा बनेगी। इसलिए लोगों बेटी की परवरिश करें। जहन्नम से बचने का 12वां सबब, यानी जो मुसलमान कैद है, जालिमों के हाथों में है, उस पर जुल्म किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, तो जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे आज़ाद करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मुसलमान कैद है, हाँ अगर कोई मुसलमान मर्द एक मर्द को आज़ाद करता है तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आज़ाद कर देगा। अगर कोई मुसलमान मर्द 2 औरतों को आज़ाद किया तो अल्लाह ताला भी उस इंसान को जहन्नम से आज़ाद कर देगा। अगर कोई मुसलमान औरत एक औरत को आज़ाद करती है तो अल्लाह ताला उसको भी जहन्नम से आज़ाद कर देगा, वो औरत भी आज़ाद हो जाएगी, जहन्नम से अल्लाह ताला उसको बचा लेगा। और आखिरी चीज़
चीज़, जहन्नम से बचने का आखिरी सबब बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, यानी हुस्न अखलाक का मुजाहरा करना, अखलाक को अच्छा करना। मैं बीच में आपको बताया कि अखलाक की वजह से इंसान जन्नत के अंदर भी दाखिल होता है, और यह अखलाक बड़ी कीमती चीज़ है। अगर इंसान के अंदर अखलाक ना हो, बद अखलाक है, तो उसे कोई देखना नहीं चाहेगा, वो बदचलन है तो उसको समाज में गलत नज़रों से देखा जाएगा। इसलिए अखलाक को अच्छा करे। और आपको बता दूं, हम नहीं, अरे सल्फ़े सालिहीन भी पूरी पूरी रात दुआएं क्या करते थे, या अल्लाह तूने मुझे अच्छा बनाया, अखलाक को अच्छा बना दे। आइए एक हदीस देखिए, हदीस के रावी हजरत उम्मे दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि एक दिन हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद फिर हाथों को उठाते हैं और दुआ करने लगते हैं, या अल्लाह तूने मुझे अच्छा बनाया और मेरा अखलाक को भी अच्छा बना दे। और यही दुआ करते करते फजर की अजान हो गई। उम्मे दरदा बयान करती है, मेरा सरताज क्या बात है, आप तहज्जुद की नमाज के बाद एक ही दुआ कर रहे हैं, अब तो अजान हो गई है। हजरत अबू दरदा कहते हैं, है मेरी बीवी, अगर इंसान का अखलाक ठीक है तो जन्नत में दाखिल होगा, हाँ उसका ठिकाना जन्नत होगा, जहन्नम को हराम कर दिया जाएगा। अगर इंसान बद अखलाक है, बद चलन है, तो उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए लोगों, अखलाक को अच्छा करो, बद अखलाक बनाने की कोशिश ना करें, अखलाक को अच्छा करें। अगर इंसान का अखलाक ठीक नहीं है तो वो नाकाम है, वो बर्बाद है। ये चंद चीज़ें थी, मैंने आपके सामने जिक्र किया। आप लोगों से गुजारिश है इन पर अमल करने की कोशिश करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम लोगों को जहन्नम से बचने के इन असबाबों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाहुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे तारिक अनवर चतुर्वेदी।